انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 25 محرم الحرام، شہادت امام زین العابدین علیہ السلام۔ معزز ناظرین، کربلا کے معرکہ حق و باطل کے وقت آپ کی عمر مبارک 23 سال تھی۔ شاہ شہیداں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد قیدی بنے زنجیروں سے لدے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق تک لے جائے گئے۔ ہر منزل پر آپ نے یہی کہا، قربان اس کی ذات پر جس نے اپنے تعارف کے لیے محمد اور ان کی آل کا انتخاب کیا۔ معزز ناظرین، دنیا والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کربلا کو کربلا بنایا ہی سید سجاد نے ہے۔ آپ نے اپنے والد گرامی کو زندہ کرنے کے لیے ان کی یاد کو ہر وقت تازہ کیے رکھا۔ آپ کا اپنے پیاروں کی یاد میں گریہ کرنا بھی جہاد تھا۔ آپ دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد قیام کیا تھا۔ آپ نے اتنی تکلیفیں پریشانیاں برداشت کیوں کی؟ آپ پر ظلم کیوں ہوا اور کس نے کیا؟ یہ سب کچھ سید سجاد ہی نے بتایا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی مصیبت کا باب ہی سب ائمہ کے مصائب سے الگ اور انوکھا ہے۔ خدا جانے کتنا مشکل وقت ہوگا جب یزید ملعون منبر پر بیٹھ کر نشے سے مدہوش ہو کر امام مظلوم کے سر اقدس کی توہین کر کے اپنے مظالم کو فتح و کامیابی سے تعبیر کر رہا تھا۔ پھر کتنا کٹھن مرحلہ تھا وہ، جب مخدرات عصمت کی طرف اشارہ کر کے پوچھتا تھا کہ یہ بی بی کون ہے اور وہ بی بی کون ہے۔ یہ جناب سید سجاد علیہ السلام ہی کا دل تھا جو نہ سہنے والے غم بھی بڑے جگر سے سہتا رہا۔ یہ وہ غم تھے کہ پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکتے تھے۔ پھر والد گرامی اور شہدائے کربلا کی شہادت کے بعد آپ نے جس انداز میں یزیدیت کا جنازہ نکالا اور اپنے عظیم بابا کا مقصد شہادت بیان کیا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ بول اٹھا۔ سید سجاد، تیری عظمتوں کا کیا کہنا۔ ایک روز آپ کے ایک غلام نے پوچھ ہی لیا، مولا کہ آخر کب تک روتے رہیں گے؟ اب تو صبر کیجئے۔ آپ نے فرمایا، تو کیا کہتا ہے کہ حضرت یعقوب کا ایک بیٹا یوسف ان کی نظروں سے اوجھل ہوا تھا، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کہ روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے 18 یوسف تڑپتے ہوئے دیکھے ہیں، میں کس طرح ان کو بھلا دوں؟ امام سجاد علیہ السلام غم و حزن کا پہاڑ لیے اگرچہ گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن آپ کے روحانی اقتدار کی وجہ سے بادشاہ وقت ولید بن عبد الملک نے آپ کو زہر دے دیا اور آپ 25 محرم الحرام 95 ہجری کو درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ مدینہ کے جنت البقیع میں دفن کر دیے گئے۔ روایات میں ملتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کے جنازے کو جب جنت البقیع دفن کرنے کے لیے لے جانے لگے تو امام باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یا مولا، آپ اپنے بابا کو رسول کے پہلو میں دفن کیوں نہیں کرتے؟ تو امام نے رو کر فرمایا، جب بطول پاک کے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو نبی پاک کے پہلو میں دفن کرنے کے لیے لے گئے تو امت نے جنازے پر تیر برسائے جنہیں بطول زادیوں نے نکالا تھا۔ اگر اب امت نے تیر برسائے تو ہمارے پاس زینب و کلثوم نہیں جو بابا کے جنازے سے تیر کھینچ کھینچ کر نکالیں۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے جس ایک اونٹ پر 20 حج فرمائے تھے اسے ایک مرتبہ بھی چھڑی سے نہیں مارا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے انتقال کے بعد قبر مطہر پر 3 روز تک مسلسل گریہ کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سجاد زمانے میں حق کا ولی تھا، سجاد زمانے میں حق کا ولی تھا، شام کے بازار میں سجاد علی تھا۔ کانپتی کیوں نہ یزید تیرے دربار کی دیواریں، کانپتی کیوں نہ یزید تیرے دربار کی دیواریں، زنجیروں میں جکڑا مگر وہ شیر جلی تھا۔ 25 محرم الحرام، شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کے موقع پر تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ زہر دینے کی ضرورت نہ تھی اے ظالم، زہر دینے کی ضرورت نہ تھی اے ظالم، قتل عابد شام کے ہر موڑ پہ ہوتا رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علیہ لعنت اللہ۔